السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں مولانا محمد رضوان اس وقت برہان پور کے اندر جو سیاسی ماحول اور حالات ہے اس کے پیش نظر چند گزارشات اور باتیں آپ سب کی خدمت پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب سے امید ہے کہ اس ناچیز کی آپ گزارشات کو سن کر جو بھی میرے لائق مشورہ ہوگا وہ ضرور آپ عطا فرمائیں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت برہان پور شہر کے اندر ودھان سبھا چناؤ کو لے کر ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ خاص طور سے میں آج کی ویڈیو کے مادھیم سے ویڈیو کے ذریعے سے ہمارے کانگریس کے ذمہ داران اور کانگریس کے حامیین اور کانگریس سے تعلق رکھنے والے دوستوں اور ساتھیوں سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک تاریخ رہی ہے، خاص طور سے ابھی میں ہمارے شہر برہان پور کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تاریخ رہی ہے کہ برہان پور کے اندر ہمارے جتنے بھی بڑے نیتا ہوئے ہیں، ذمہ دار ہوئے ہیں، ان تمام ہی لوگوں نے کانگریس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اور کانگریس کو مضبوط کیا ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ پورے مدھیہ پردیش کے اندر صرف اور صرف دو مسلم کینڈیڈیٹ، دو مسلم امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ برہان پور جہاں پر مسلمانوں کی بہت اچھی خاصی آبادی ہے اور مسلمان یہاں پر ہار جیت کا فیصلہ کرتے ہیں، ایسے تعداد والے شہر کے اندر بھی الف سنکھیک کسی امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کانگریس یہ سمجھتی ہے کہ یہ مجبور لوگ ہیں، جائے گے کہاں۔ آپ سب نے بہت لمبی لڑائی لڑی اور لڑ رہے ہیں، آپ کی بہادری اور آپ کی تسلسل جہد کو سلام، لیکن بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ لگاتار آپ کی کوشش اور جدوجہد کے بعد بھی آپ لوگوں کو نکارا جا رہا ہے اور واپسی کیا جا رہا ہے۔ میں اپنی زبان میں کہوں تو مجھے معاف کرنا، ذلیل کیا جا رہا ہے۔ بار بار ذلیل کرنے کے بعد بھی چوکھٹ پہ جانا اور اس طرح سے بار بار اپنے آپ کو ذلیل کرنا اور ذلیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ کسی شریف انسان کی خصلت اور نشانی نہیں ہو سکتی۔ پیار کا، محبت کا، وفا کا، دوستی کا شکریہ، لیکن اے بے وفا تیرے کوچے سے ہم رسوا ہو کر نکلے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، چاہیے یہ کہ جس کانگریس نے ہم کو نکار دیا ہے اور ہم کو واپسی کر دیا ہے، چاہیے یہ تھا کہ سب کی سب مل کر اس کانگریس کا ویروਧ کرتے، لیکن جس طرح سے بھی ویروਧ کرنا تھا اس طرح سے ویروਧ نہیں ہوا، اور جیسے بھی ہوا ہے چلو خیر ہوا ہے تو، لیکن بعد میں اس طرح سے پھر گل مول باتیں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ گویا کہ قوم و ملت کو آپ لوگ ایموشنل کرنا چاہتے تھے اور پھر سب کے سب خاموش ہو گئے۔ دوستوں اور ساتھیوں، کانگریس اگر ٹکٹ نہیں دے رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس نعم البدل نہیں ہے۔ نردلی لڑ سکتے ہیں یا کسی پارٹی سے لڑ سکتے ہیں، لیکن ہمارا امیدوار ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے پیش نظر کوئی اپنا ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نردلی لڑنے سے کسی پارٹی سے لڑنا زیادہ بہتر ہے، کہ اگر کوئی نردلی لڑتا ہے تو اس سے دو بڑے نقصان ہوں گے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اگر کوئی مضبوط چہرہ جو کانگریس کا ہے وہ نردلی لڑتا ہے تو وہ کانگریس کی نظر میں باغی کہلائے گا اور اس کا سیاسی کیریئر خراب ہو جائے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے ووٹ آپس میں ڈیوائڈ ہو جائے گے۔ تو مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ اب کس پارٹی سے لڑے، تو شہر کے اندر دیکھا جائے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کس پارٹی کی زیادہ محبتیں ہیں اور کس کے رجحانات بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے جائزہ لیا اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر اس وقت ہم سب کے قائد محترم جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی محبت بہت زیادہ ہے، اور لوگ بے چین ہیں، بے تاب ہے کہ بس مجلس اتحاد المسلمین اعلان کرے اور جوق در جوق مجلس اتحاد المسلمین کے سپورٹرز میدان میں آ جائے۔ تو
اس وقت ہم سب کو مل جل کر ایک جگہ بیٹھنا چاہیے اور مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران لوگوں سے بات کرنا چاہیے۔ کمی زیادتی سب کے اندر ہے، قیادت ایسے نہیں چلتی۔ کچھ کمیوں کو نظر انداز کیجیے، کچھ خوبیوں کو سامنے لائیے اور اپنی قوم اور ملت کو مضبوط کیجیے۔ بہت لمبا کام کرنا ہے، قوم کے لیے، قوم کی بچیوں کے لیے اسکولوں کو تیار کرنا ہے، کالجز تیار کرنا ہے، ہاسپٹلز تیار کرنا ہے، شہر کو ڈیولپ کرنا ہے، شہر کا نام روشن کرنا ہے، ہماری تاریخ کو زندہ کرنا ہے، ہندو مسلم بھائی چارے کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت حوصلے کی ضرورت ہے، بہت ہمت کی ضرورت ہے۔ علماء اکرام کا ساتھ لیجئے، علماء اکرام کی سرپرستی لیجئے، دعائیں لیجئے، ماں اور بہنوں کی دعائیں لیجئے اور نوجوانوں کا ساتھ لیجئے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوگی تو انشاءاللہ ہماری ایک قیادت مضبوط ہوگی اور ہم کچھ کر سکیں گے۔ سارے کی سارے دوستوں اور ساتھیوں سے گزارش ہے، کسی پر نیگیٹو کمنٹ نہ کریں۔ بعد میں ہم الیکشن کے بعد کمنٹ کر لیں گے، ورنہ ہوگا یہ کہ ہم کمنٹ کرنے میں رہ جائیں گے اور کوئی دوسرا بازی مار لے جائے گا، پھر ہم ہاتھ مل کے رہ جائیں گے۔ اس لیے آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، اور منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کی ہو۔ السلام علیکم